السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفینا ونبینا ومولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو کورونا وائرس نام کی وبا سے محفوظ فرما۔ ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو اس کی زد میں آ چکے، مولا ان سب کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما، اور اس وائرس کی بنیاد کورونا کی وجہ سے دنیا بھر سے جتنے مسلمان مرد و عورتیں رخصت ہوئے، میرے کریم سب کو مرتبہ شہادت عطا فرما، اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اور کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ ہم اور آپ ایک بار پھر سے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے ہفتہ واری اجتماع میں آن لائن ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو پھر سے ایک بار اپنا ذکر پاک کرنے، سننے اور محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے عنوان کے تعلق سے جیسا کہ آپ نے سنا، کورونا وائرس عذاب یا آزمائش۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے لے کر اب تک اس ایک اندیکھے، انچھوئے، انجانے دشمن کی وجہ سے
پوری دنیا میں کتنی تباہیاں اور کتنی بربادیاں آئی ہیں۔ کورونا وائرس جس کے بارے میں ایگزیکٹلی اب تک سائنسدان بھی یہ نہ بتا سکے نہ پروف کر سکے کہ وہ حقیقت میں دکھائی کیسا دیتا ہے، اس کا شیپ کیسا ہے، اس کا ویٹ کتنا ہے۔ اندازے کے مطابق اس کی تصویریں وغیرہ بنا لی گئیں، اس کا ویٹ بھی بتا دیا گیا، لیکن ایگزیکٹ کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ کورونا نام کا کوئی وائرس ہے ہی نہیں، یہ گورنمنٹ کا اپنا ایک الگ ایجنڈا ہے، یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے، یہ دنیا کی سازش ہے، یہ سرمایہ داروں کے سرمایہ کو بڑھانے کا منصوبہ ہے، دنیا کی پاپولیشن کو کم کرنے کی سازش ہے۔ طرح طرح کے لوگ آج بھی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ کورونا وائرس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، واقعی یہ وائرس ہے یا صرف اور صرف دنیا نے اپنی طرف سے اس کو بنایا ہے اور اس کی آڑ میں کچھ الگ پلان اور ایک الگ ایجنڈا کیا جا رہا ہے؟ تو میں ان لوگوں کو آسان لفظوں میں یہی کہتا ہوں کہ کورونا وائرس کے وجود کا انکار کرنے والوں، تم مجھ سے یہ سوال نہ کرو، بلکہ جاؤ جا کر یہ سوال ان لوگوں سے کرو کہ جنہوں نے پچھلے 1.5 سال کے اندر اسی وائرس کی وجہ سے اپنوں کو کھویا ہے، جن کے گھروں میں تباہیاں آئی ہیں، جن کے یہاں موتیں ہوئی ہیں، جس ماں باپ نے اپنا بیٹا کھویا ہو کورونا کی وجہ سے، جن بچوں نے اپنا باپ یا اپنی ماں کو کھویا ہو کورونا کی وجہ سے، جس بھائی نے اپنے بھائی کو کھویا ہو کورونا کی وجہ سے، جس بیوی نے اپنے شوہر کو کھویا ہو کورونا کی وجہ سے۔ آج کا حال یہ ہے، اگر آج کا جائزہ اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ورلڈ وائڈ تقریباً، یہ میری سروے نہیں ہے بلکہ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو یہ رپورٹ مل جائے گی، پچھلے سال سے لے کر اب تک تقریباً پوری دنیا میں 15 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کورونا کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں۔ یہ تو سروے کی بنیاد بات ثابت ہو رہی ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی رپورٹس ان ملکوں کی گورنمنٹس کے پاس موجود ہے، جہاں باقاعدہ ڈیٹا کی انٹری کی جاتی ہے۔ اگر صرف ہم اپنے ملک کی بات کریں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے اپنے ملک میں اب تک کورونا وائرس کی وجہ سے ہزاروں موتیں ہو چکی ہیں۔ میں لاکھوں تو نہیں کہتا، البتہ ہزاروں ہو چکی ہیں، اور ان ہزاروں کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جب سیکنڈ ویو کو لے کر یو پی سے روزانہ رپورٹس آ رہی ہیں تو ان رپورٹس کو اگر آپ دیکھیں تو پتا چلے گا کہ گنگا کے کنارے، جمنا کے کنارے، کنوج کا علاقہ ہو یا اناؤ کا علاقہ ہو یا بنارس کا علاقہ ہو، ان علاقوں میں اگر دیکھیں تو گنگا کے کنارے تقریباً 4000 سے 5000 ایسی لاشیں ہیں جن کو رات کو چوری چھپے دریا کے ریت کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اب آپ سوچیں، یہ لاشیں چوری چھپے دفن کر دی گئی اور یہ کیا کس نے؟ اور اس کے بعد وہ لاشیں جو دریا میں گنگا اور جمنا میں تیر رہی ہیں، ان کا حساب کون لگائے گا؟ اور وہ جو روزانہ چتا میں جلائی جا رہی ہیں، وہ جو روزانہ قبرستان میں دفنائی جا رہی ہیں، ان ساری موتوں کی رپورٹ، ان کا پورا ڈیٹا ایگزیکٹ جب ہمارے ملک کی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے تو پوری دنیا کے تمام ملکوں کا ایگزیکٹ ڈیٹا ہم کہاں سے بیان کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک سروے کے مطابق ایگزیکٹ ڈیٹا جو انہوں نے پیش کیا ہے، جو اور موتیں جس کا ڈیٹا نہیں ہے، اور وہ لوگ جو گھروں میں مر گئے اور جن کو کورونا دکھایا نہیں گیا ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ نہ جانے کہاں تک پہنچیں گے۔ البتہ ڈیٹا کے مطابق اب تک تقریباً کورونا کی وجہ سے 15 لاکھ موتیں ہو چکی ہیں ورلڈ وائڈ۔ اور یہ مرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا کام روزانہ دن رات کا یہی ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لیکن مرنے والا جب مرتا ہے تو یقین جانے وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا دوست ہوتا ہے. یعنی صرف ایک آدمی نہیں مرتا، بلکہ اس ایک آدمی کی وجہ سے نہ جانے کتنے مارے جاتے ہیں، اور وہ ایک آدمی اپنے پیچھے نہ جانے کتنوں کو روتا تڑپتا چھوڑ کر جاتا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی پھر وہیں لے جاؤں گا، اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کورونا کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صرف گورنمنٹ کی سازش ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ذرا آنکھیں کھول کر دنیا کے حالات کو دیکھ لیں، اور اگر دنیا نظر نہیں آتی تو تھوڑا سا سر جھکا کر اپنے ملک کی موجودہ پوزیشن کو دیکھ لیں تو انہیں پتا چل جائے گا کہ کورونا یہ سازش نہیں ہے بلکہ واقعی ایک وائرس ہے، اور جس وائرس کی وجہ سے نہ جانے کتنے اسپتالوں میں پڑے ہیں اور نہ جانے کتنے روزانہ موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کورونا عذاب ہے کہ آزمائش ہے. یاد رکھیں، عذاب کے لیے اللہ کا ایک قانون ہے. اللہ تبارک تعالیٰ یوں ہی کسی قوم پر یا کسی فرد واحد پر عذاب مسلط نہیں کرتا. عذاب آنے کے کچھ ریزنز ہیں، اس میں بھی دو چیزیں ہیں. عذاب کبھی کبھی پوری قوم پر آتا ہے، اور کبھی کبھی عذاب صرف ایک آدمی پر آتا ہے. کبھی پوری بستی اجاڑ دی جاتی ہے، اور کبھی صرف ایک آدمی کو گرفت میں لیا جاتا ہے. یہ قانون الہی ہے، یہ سنت الہی ہے. عذاب اللہ یوں ہی نازل نہیں کرتا، بلکہ فرمایا گیا جن قوموں پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا ہے، اللہ نے پہلے ان قوموں کے پاس اپنے رسولوں کو بھیجا ہے. نبی آتے رہے، لیکن نبیوں کی آمد کے بعد کسی قوم پر عذاب نہیں آیا. جب رسول آئے ہیں تب جا کر کسی قوم پر عذاب آیا ہے. اب نبی اور رسول میں آپ فرق سمجھیں، میں کسی اور دن انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. 1,24,000 40,000 کم و بیش نبی بن کر آئے، انبیاء آئے، لیکن رسول سارے نہیں تھے. نبی سارے تھے، لیکن ان 1,24,000 40,000 کم و بیش میں تقریباً 313 رسول تھے. ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر رسول اللہ کا نبی بھی ہوتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو ایک قانون لے کر آتا ہے، شریعت لے کر آتا ہے. اور جب قوم اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر نہیں، جب قوم پوری کی پوری اجتماعی طور پر سوائے چند افراد رسولوں کی رسالت کا انکار کرے، ان کی شریعت کا انکار کرے، ان کی اطاعت کا انکار کرے، اللہ کی بھی بغاوت کرے اور اس آئے ہوئے رسول کی بھی بغاوت کرے، تب جا کر اللہ اس پوری قوم پر اپنا عذاب نازل فرما دیتا ہے. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے. قرآن مقدس میں اللہ نے 6 قوموں کا ذکر فرمایا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم. اللہ نے اس پوری کی پوری قوم پر اپنا عذاب نازل کیا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں عذاب و آزمائش میں فرق کیا ہے. عذاب جب آتا ہے تو مکمل طور پر تباہی آتی ہے. عذاب جب آتا ہے تو مکمل طور پر اس قوم کو صف ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. عذاب جب آتا ہے تو مکمل طور پر انہیں ختم کر دیا جاتا ہے، تباہی بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے. پھر ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا ہے. کبھی بستی موجود ہوتی ہے، بستی والے ختم کر دیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی پوری کی پوری بستی کو اجاڑ دیا جاتا ہے. اور جب آزمائش ہوتی ہے تو آزمائش جانتے ہیں، عذاب اللہ کافروں پر نازل کرتا ہے اور آزمائش اللہ اپنے فرما برداروں کی لیتا ہے. امتحان اللہ فرما برداروں کی لیتا ہے. عذاب کے بعد معاملات ختم ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم مٹ جاتا ہے. لیکن آزمائش جب کسی قوم کو، جب کسی فرد واحد کو اللہ آزمائشوں سے گزارتا ہے تو آزمائش کے بعد اللہ انعام عطا فرماتا ہے. آزمائش کے بعد اللہ ان کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے. آزمائش کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا حقدار بناتا ہے. تو عذاب آتا ہے تو تباہی آتی ہے، اور جب آزمائش ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے. اور کب؟
وہ بھی اس وقت جب وہ آزمائش میں کھرے اتریں، جب وہ آزمائش میں کامیاب رہیں۔ تو کورونا یہ عذاب ہے یا آزمائش؟ ہم اپنا فیصلہ نہیں سناتے، ہم اپنی طرف سے ڈیسائیڈ نہیں کرتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں ایک چیز تو ماننی پڑے گی کہ کورونا وائرس ہے، دوسری چیز یہ ماننی پڑے گی کہ یہ کورونا وائرس اللہ کی طرف سے ہے، تیسری چیز یہ ماننی پڑے گی کہ اس کی چپیٹ میں وہی آتا ہے جس کو میرا مولا چاہتا ہے، چوتھی چیز یہ ماننی پڑے گی کہ کورونا کی وجہ سے وہی مرتے ہیں جن کی موت اللہ نے لکھ دی ہوتی ہے، اور پانچویں چیز یہ ماننی پڑے گی کہ اس وائرس کے پوری دنیا میں پھیل جانے کے بعد بھی اگر ہم بچے ہیں تو یہ بھی اللہ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، اور جو اس کی زد میں آ کر بھی شفا یاب ہو گئے وہ بھی اللہ کی مرضی سے شفا یاب ہو گئے ہیں، اور جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کر کے پلٹ آئے ہیں وہ بھی اپنے سٹیمنا کی وجہ سے نہیں، اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں، اپنے ویل پاور کی وجہ سے نہیں، یا ڈاکٹروں یا اسپتالوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ مولا کی مرضی کی بنیاد۔ تو یاد رکھیں اگر کوئی بیمار ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، شفا یاب ہو تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر مرنے سے بچ جائے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ہٹا کٹا ہو مر جائے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ کورونا عذاب ہے کہ آزمائش ہے، ہم فیصلہ نہیں سناتے، ہم آپ سے کہتے ہیں آپ جج کریں، آپ خود سوچیں، آپ خود غور کریں۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، نافرمانوں کے لیے، باغیوں کے لیے، مشرکوں کے لیے کورونا عذاب ہے، اور مسلمانوں کے لیے کورونا قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کی چپیٹ میں آ جائے تو یہ گویا اس کی آزمائش، یہ اس کا امتحان ہے، اور اس امتحان میں اگر وہ ثابت قدم رہا تو یاد رکھنا اس کے بعد پھر اللہ اس کو بہتر صحت عطا فرمائے گا، اللہ اس کو بہتر خون عطا فرمائے گا، اللہ اس کو بہتر گوشت پوشت عطا فرمائے گا۔ وہ اگر اس آزمائش میں ثابت قدم رہا کہ میں کل تک صحت مند تھا، مرضی مولا کی بنیاد آج میں بستر پر ہوں، اس میں بھی میرے رب کی مرضی ہے، اور اگر اس حال میں بھی وہ صبر کرے گا تو یقین جانے اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ پہلے سے بہتر صحت بھی عطا فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی سن کر، ایک ڈاکٹر نے یہاں تک کہا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کورونا جس کو چھو کر نہ گیا، یعنی ہر کوئی، ہم بھی اسی آب و ہوا میں ہیں جہاں ہمارے ارد گرد پازیٹیو پیشنٹس پائے جا رہے ہیں، باقاعدہ کووڈ سینٹر ہے۔ پہلے تو اسپتالوں میں ایسے مریضوں سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی، اب تو پرمیشن بھی دیا جا رہا ہے۔ پہلے تو ڈیڈ باڈی کو گھر والوں کے حوالے نہیں کرتے تھے، اب تو باڈیز بھی دی جا رہی ہیں۔ پہلے تو چہرہ بھی نہیں دکھایا جاتا، اب تو چہرہ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ تو اگر اسی ماحول میں ہم اور آپ بھی موجود ہیں، اور اس کے باوجود ہم اور آپ بھی محفوظ ہیں، تو یقیناً یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا، میری تحقیق سے یہ بات پروفڈ ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کورونا سے بچا ہو، ہر کسی کو کورونا ٹچ کر کے گیا ہے، چھو کر گیا ہے۔ ہاں کوئی جو کمزور تھا، جس کی پہلے سے میڈیکل ہسٹری تھی، جس کو پہلے سے شوگر کا، بی پی کا، اس طرح کا کوئی پرابلم تھا، وہ اس کی زد میں آ گیا، اور جو ان بیماریوں سے بچے تھے اللہ نے اس سے بھی اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بحیثیت مسلمان ہمارا اور آپ کا ایمان و عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اگر کوئی کورونا کی وجہ سے بیمار ہو جائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی بچا رہ جائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جب اس بیماری میں ہم مبتلا ہوں تو ہم اسے عذاب نہ سمجھیں، بلکہ ہم اس کو آزمائش سمجھیں، اور جب آزمائش سمجھیں گے اور یقین رکھیں گے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور ثابت قدم رہیں گے، صبر کریں گے، اور دوائیوں سے امیدیں وابستہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب سے ساری امیدیں وابستہ کر دیں گے، تو اس بڑی سے بڑی بیماری سے بھی شفا دینے والا میرے رب کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو منکرین کے لیے عذاب ہے اور مومنین کے لیے آزمائش ہے۔ اور میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ نہیں نہیں یہ عذاب ہے، تو کیا بتائیے ہم میں آپ میں کوئی اس لائق ہے جو اللہ کے عذاب کو اٹھا سکے؟
اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ اور فرمایا گیا کسی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا ہے تو پہلے رسول کو بھیجا۔ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انبیاء کی آمد کا سلسلہ، رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اب یہاں تک فرمایا صوفیہ نے کہ جو کفار ہیں دنیا میں ان پر بھی اب اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ پہلے کوئی رسول آتا، یہ سنت الہیہ ہے، اور پھر عذاب آتا، تو چونکہ اب کوئی رسول ان کے پاس آنے والا نہیں ہے، دروازہ بند کر دیا رب نے رسالت کا، میرے آقا آخری نبی اور رسول بن کر آ گئے، تو اب چونکہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے گا تو ان پر اجتماعی عذاب بھی نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ ان پر تنہا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب تو مسلط کیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کے بڑے سے بڑے کافرین پر بھی اجتماعی طور پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہماری اور آپ کی آزمائش، امتحان ہے۔ اور میں دوسرا جملہ کہتا ہوں کہ ہم تو اللہ کی آزمائش کے لائق بھی نہیں، ہم تو اللہ کی آزمائش کے لائق بھی نہیں۔ ہم سے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر نہیں ہوتا، سر میں درد ہو تو صبر نہیں، پیٹ میں تکلیف ہو تو صبر نہیں، بخار آ جائے تو صبر نہیں۔ ارے یہاں تک کہ اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے بینک بیلنس کم ہونے لگے اور خرچے یوں ہی ریگولر جاری رہیں تو ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا اب ہم کیا کریں گے، سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑا تعجب ہوتا ہے جب سر پر مصیبت آتی ہے تو مسلمان دنیا میں ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیتا، یہ نہیں کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرے۔ حدیث قدسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنی مصیبتوں پریشانیوں میں اپنے میرے بندوں کو یاد کرتا ہے اور اپنی پریشانیاں، مصیبتیں، اپنا حال، اپنی ضروریات بندوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو میں اس بندے کے لیے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اور جب وہ میرا بندہ اپنی پریشانی مصیبت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس بندے کے لیے تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور اس بندے کی ضرورت کو، اس کی حاجت کو اس کی زبان پر آنے سے پہلے میں اس کی طلب کو پورا کر دیتا ہوں۔ زبان پر آنے سے پہلے آپ اندازہ لگائیں تو اب ہمیں کس راستے پر جانا چاہیے، کس راستے پر؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ بھی عرض کرتا چلوں، وہ قومیں جن پر اجتماعی عذاب آیا اللہ کا، وہ بھی کیا عذاب تھا؟ عذاب دراصل تو آخرت کا ہے، یہ دنیا کا عذاب تو وقتی ہے۔ اگر قوم نوح پر عذاب آیا تو ایک دو ڈبکی لیے ہوں گے، اس کے بعد ختم ہو گئے ہوں گے، یہ وقتی تھا۔ قوم لوط پر اگر عذاب آیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے تو سر پر پتھر آ کر پڑا، سر پر پتھر پڑا، ایک ضرب میں چیخ نکلی اور دنیا سے ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ جن جن قوموں پر، قوم شعیب پر طوفان آیا، ہوا میں اڑایا اور ہوا میں ایک ہفتے تک رکھنے کے بعد زمین پر پٹک دیا گیا، زمین پر آ کر گرے، روح نکل گئی، بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ تو وقتی طور پر عذاب تھا ان کے لیے، اصل عذاب تو ان کا آخرت میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب کسی قوم پر اجتماعی طور پر عذاب آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم بری ہو، نافرمان ہو، باغی ہو، اس لیے سب پر عذاب آیا، نہیں۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی انبیاء کی قوموں پر عذاب آیا اجتماعی طور پر، آپ دیکھیں اس میں بہت برے بھی تھے، کچھ ان سے کم برے بھی تھے، کچھ ایسے تھے جو بالکل برے نہیں تھے، اچھے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو نبی کے دامن سے وابستہ ہو کے ان کے پیچھے پیچھے لگ گئے تھے۔ جب عذاب آیا تو جانتے کن پر آیا؟ جو ان نبیوں کے ساتھ ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ کر ان کی تصدیق کی تھی، گواہی دی تھی، ان کے پیچھے لگ گئے، اللہ نے ان کو اس نبی کے ساتھ بچا لیا۔ لیکن جو برے نہیں تھے، اچھے تھے، ان پر عذاب آیا، جو کم برے تھے ان پر بھی عذاب آیا، اور جو بہت برے تھے ان پر تو آنا ہی آنا تھا۔ آپ کہیں گے جو نہیں تھے برے ان پر کیوں آیا، ان پر تو نہیں آنا چاہیے تھا؟ تو آپ نے سنا ہوگا نا، بڑا مشہور محاورہ دنیا میں لوگ کہتے
गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो उन पर अजाब आने की वजह यह थी कि वो उन बुरों के साथ बुराइयां तो नहीं करते थे, वो अच्छे लोग थे, नबी का कलमा भी नहीं पढ़ा था, इनकार भी नहीं किया था, ना उनकी तरह अंबिया को गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, लेकिन अजाब आया तो वो भी अजाब की गिरफ्त में आए। क्यों? उसकी वजह यह थी कि वो उन बुरों की बुराइयों को देखकर आंख बंद कर लेते थे, कभी उन बुरों को बुराई से रोकने की कोशिश नहीं किया करते। यहां मैं एक मिसाल दूं, अल्लाह के नबी यूशा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला, तूने फरमाया है कि मेरी कौम पर तेरा अजाब आएगा। अल्लाह, मेरी कौम में 60,000 ऐसे हैं जो तेरे और मेरे बागी, और 40,000 ऐसे हैं जो तेरे और मेरे दोनों के फरमाबरदार हैं, नेक इताअत गुजार। तो तेरा अजाब तो नाफरमानों और बागियों पर आएगा ना। रब ने फरमाया, नहीं यूशा, जब मेरा अजाब आएगा तो सब पर आएगा, जो अच्छे हैं उन पर भी, जो बुरे हैं उन पर तो आना ही आना है। तो अल्लाह के नबी यूशा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मौला, बुरे तो हकदार हैं तेरे अजाब के, उन पर अजाब नाजिल कर, लेकिन जो बुरे नहीं हैं, नेक हैं, उन पर अजाब क्यों? तो अल्लाह फरमाता है कि यूशा, यकीनन वो अच्छे हैं, नेक हैं, लेकिन उन पर अजाब इसलिए आएगा क्योंकि वो बुरों को बुराइयां करता कर उफ तक नहीं करते, उनके साथ मिलते जुलते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं। अरे जिनसे मैं बेजार आ गया हूं, ये नेक उनसे बेजारी का इजहार नहीं करते, इसलिए जब उन बदों पर अजाब आएगा तो इन नेकों को भी उसी के साथ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बुराई को देखो, ताकत रखते हो तो उसे अपने हाथ से रोको, और इतनी ताकत ना हो तो कम से कम जबान से बुराई को बुरा कहो, और अगर ये भी ना कर सको, यानी इस पर भी हिम्मत ना हो या डर हो फितना फसाद होने का, तो बुराई को कम से कम दिल में तो बुरा जानो। और आगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बुराई को दिल में बुरा जानना ये ईमान का सबसे कमतर आखिरी दर्जा है, सबसे आखिरी। आज हमारा हाल क्या है? आज अगर हम अपना जायजा लें तो मानना पड़ेगा कि हम जहां हाथ से बुराई को रोक सकते हैं, वहां हाथ से भी रोकने की कोशिश नहीं करते। जबान से रोकना तो दूर की बात, दिल से बुरा जानना तो दूर की बात, बल्कि बाप अपनी औलाद को बुराई करता देखता है और रोक सकता है लेकिन रोकता नहीं है। शौहर बीवी को बुराई करता देखता है, रोक सकता है लेकिन रोकता नहीं है। भाई बहन को बुराई करता देखता है, रोक सकता है लेकिन रोकता नहीं है। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, अब बताइए, जब दिल में बुराई को देखकर बुरा जाने, आका फरमाते ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। अब अगर बुराइयों को देखकर हम दिल में भी बुरा ना जाने तो फिर हमें जायजा लेना होगा कि ईमान बचा भी है कि नहीं बचा है, क्योंकि अगर सबसे आखिरी वाला हिस्सा भी बचा होता तो कम से कम बुराई दिल को बुरी तो मालूम देती। अगर बुराई दिल को बुरी मालूम नहीं दे रही, शादियों में बैंड बज रहे हैं, अब तो लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, पुलिस वाले करने नहीं दे रहे, वरना बताइए हमारे यहां कितने खुराफात होते हैं। और इन खुराफात को जो रोक सकते हैं, रोकना तो दरकिनार, दिल में भी बुरा नहीं जानते। बल्कि कई खानदानों में तो ऐसा है, अगर कोई ये कोशिश करे कि हमारे यहां नाच गाना नहीं होगा, हमारे यहां पटाखेबाजी नहीं होगी, हमारे यहां बारात बैंड बाजे के साथ नहीं निकलेगी, तो मामू नाराज हो जाता है कि तुम कर लो शादी, मैं तो नहीं आने वाला। बहन कहती है मैं तो नहीं आऊंगी, पता ही नहीं चल रहा घर में शादी हो रही है कि मैयत है किसी की। कुछ नाच गाना तो हो, रत जगह तो हो, ढोल तो हो, बैंड बाजा तो हो। तुम्हारे पास पैसा नहीं तो हम अपनी जेब से करा देते, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। अल्लाह अकबर। अगर कोई रुकना चाहे तो लोग आमादा करते हैं कि करो। यहां करने वाले से नाराज होना दरकिनार, ना करने वाले से लोग नाराज हो रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहा है,
پیسہ نہیں ہے، کتنا کنجوس ہے، کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے، خوشی کا موقع آج نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ بھابھی کہتی پتہ نہیں میں نے کتنے ارمان سجا رکھے تھے کہ دیور کی شادی ہوگی تو میں یہ کروں گی یہ کروں گی یہ کروں گی۔ بہن کہتی ہے میں نے کتنے پروگرام بنا رکھے تھے کہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہوگی تو میں یہ کروں گی یہ کروں گی۔ اب تو سب کچھ کر ہی نہیں رہا تو جا کے کر لے شادی، میں تیری شادی میں شریک ہونے والی نہیں ہوں۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا ہے۔ آج اسکولوں میں دیکھے کتنی برائیاں ہیں، آج گھروں میں دیکھے کتنی برائیاں ہیں، آج محلے میں دیکھے کتنی برائیاں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آج برائیوں کو ایسے سجا دھجا کر پیش کیا جاتا ہے کہ برائی کرنے والے اور دیکھنے والے کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو آنکھ بند کر کے کام ہم کر رہے ہیں شریعت نے اس کو حرام قرار دے رکھا۔ آپ اپنے فیس بک پیج پر جائیں، آپ اپنے واٹس ایپ کی لسٹ میں جائیں، آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے اپنی بیویوں کے فوٹو ڈی پی پر لگا رکھے ہوتے ہیں۔ میں نے تو باقاعدہ داڑھی والے کو دیکھا، داڑھی والا فیس بک کے پیج پر اپنی بیوی کو چومتا ہوا فوٹو لگا کر رکھتا ہے۔ آپ سوچیں کتنی بے حیائی، اور لگتا ہے کہ یہ عام باتیں ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بیوی کی تصویر، بیٹی کی تصویر، عید کے دن بہن اس کی بیٹیاں خاندان والے ملنے آئے تو عید کے دن تصویریں کھینچی، سارا فیس بک پر اپلوڈ کر دیا، اپنے ڈی پی کو چینج کر دیا، اسٹیٹس پر رکھ دیا۔ یہ بتائیے کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری فیملی دیکھ رہی ہے، خاندان والے دیکھ رہے ہیں، باہر والے نہیں دیکھتے۔ میں پوچھتا ہوں ایک شادی میں، ایک مسلمان کی شادی میں جب ویڈیو شوٹنگ ہوتی ہے تو اس ویڈیو شوٹنگ کو کیا گھر کے کمرے میں رات کو بیٹھ کر صرف دولہا دلہن دیکھتے ہیں؟ کیا دوستوں کو وہ بے حیائی کے مناظر نہیں دکھائے جاتے؟ کیا بتائیے اڑوسیوں پڑوسیوں کو بے غیرتی کا معاملہ نہیں دکھایا جاتا ہے؟ بلکہ پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو، باقاعدہ مہمانوں کے سامنے البم رکھ دیا جاتا ہے کہ دیکھو شادی کے 3 البم بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ لڑکی جو بیاہ کر ہمارے گھر آئی ہے، جس کو پردہ کرنا تھا پورے خاندان محلے دوست احباب پڑوسیوں سے، اس کی تصویریں البم کے ذریعے دکھائی جا رہی ہیں، ویڈیو کیسٹ سی ڈی بنا کر دیا جا رہا ہے کہ لو تم دیکھ لینا اپنے گھر لے جا کر، بھابھی کو دکھا دینا، خالہ کو دکھا دینا، ممانی کو دکھا دینا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، صرف اتنا نہیں ہے، شادی بیاہ کے البم اور ویڈیو شوٹنگ کی حدیں پار کر کے آج تو قوم مسلم یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ باقاعدہ اسلامک سو کالڈ اسلامک چینلز پر مسلمان لڑکیاں 22، 25، 26، 30 سال کی سج سمر کراتی ہیں، نعتیں ریکارڈ کرتی ہیں اور اس کو ورلڈ وائڈ دکھایا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے سمجھا کہ بڑی نیکی اور اچھائی کا کام ہے، ان لڑکیوں نے یوٹیوب پر اپنے چینل بنا رکھے۔ میں ٹک ٹاک پر ناچنے والیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یوٹیوب پر جو نعتیں پڑھتی ہیں، ذرا وہ کسی عالم سے جا کر پوچھیں، کسی مفتی سے جا کر پوچھیں، اپنے باپ کو بھائی کو بیچ کر پوچھیں کیا یہ جو میں کرتی ہوں جائز ہے؟ کیا اس پر مجھے ثواب ملے گا؟ تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں کورونا کو نہ عذاب کہتا ہوں نہ آزمائش، بلکہ اللہ کی نشانی، ورنہ ہماری حرکتیں اور معاملات تو ایسے ہیں کہ سیدھے اللہ کا عذاب آنا چاہیے تھا۔ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ محبوب جب تک تم ان کے درمیان ہو ان پر میرا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کا احسان ہے کہ محبوب کے صدقے ہم عذاب سے بچے ہیں، ورنہ حرکتیں اور معاملات تو ایسے ہیں کہ جو ہمیں عذاب کا حقدار بنائے بیٹھے۔ ذرا دیکھیں آپ، عید کے سیکنڈ ڈے سے کنٹینیو ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا، اور اس وائرل ویڈیو کے ساتھ میں نے تحقیق نہیں کی، اللہ بہتر جانتا، میں نے جو دیکھا وہ بیان کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کے ساتھ باقاعدہ ایک میسج تھا کہ تھانہ کے فلاں حقہ پارلر میں 100 سے زائد مسلمان لڑکے لڑکیاں حقہ اور شراب پی رہے تھے، پولیس نے ریڈ ڈالی، کئی بھاگ گئے اور کئی گرفت میں آئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، چونکہ بامبے میں رہتا ہوں، تھانہ یہ مسلم پاکٹ ایریا نہیں، تو 100 لڑکے لڑکیاں عید کے دن اگر تھانہ کے حقہ پارلر میں جاتے ہیں تو یہ کہاں سے آئے ہوں گے؟ تھوڑا سا اگر غور کریں تو پتا چلے گا یہ تھانہ کے آس پاس اور جو سب سے قریبی اور مسلم پاکٹ ایریا ہے وہ ممرا کا ہے، تو ظاہر ہے کہ ممرا سے وہ لڑکے لڑکیاں آئی ہوں گی۔ اور آج ٹک ٹاک پر کئی ممرا کے لڑکے لڑکیاں ہیں، گوانڈی کے لڑکے لڑکیاں ہیں، بھیونڈی کے لڑکے لڑکیاں ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے
وہاں بے حیائی زیادہ ہے، وہاں بے غیرتی زیادہ ہے، وہاں بے شرمی زیادہ ہے، وہاں یہ نحوستیں زیادہ ہیں، وہاں یہ بیماری زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر شیطان کے فریب و دھوکے میں آ کر اگر نفس کی شرارتوں کی بنیاد، دین سے دوری کی بنیاد اس طرح کے گناہ اور حرام کام کرتے ہیں تو آخر ان کے ماں باپ کیا خود اندھے بہرے بنے بیٹھے؟ اگر 18 20 22 سال کے لڑکے لڑکیاں ہوں گی، ماں باپ تو 50 60 کے ہوں گے، انہوں نے تو دنیا دیکھی ہے، وہ تو دین جانتے ہوں گے، ان کو تو کچھ پتا ہوگا حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اگر میری بیٹی 20 22 سال کی سج سنور کر عید کے دن نکلتی ہے بنا دوپٹے، بنا حجاب و بنا پردے کے سہیلی کے گھر جانے کے نام پر، آنکھ میں دھول جھونک کر تو میں کیوں اندھا بنا بیٹھا ہوں؟ مجھے پتا نہیں کہ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہے۔ بیٹیاں جو کہیں اسے مان لینا ضروری ہے آنکھ بند کر کے، بیٹے جو کہیں اسے مان لینا، اور شرم آتی کہتے ہوئے اگر وہ شراب نہیں بھی پی رہے تھے، حقہ پارلر بھی تھا۔ آپ سوچیں لاک ڈاؤن ہے جہاں ریسٹورنٹس، پبز، ڈسکو، حقہ پارلر، ڈھابا سب بند ہے پولیس کی طرف سے، ایسے میں بیک ڈور سے 100 لڑکے لڑکیاں ایک جگہ اکٹھا ہو، کوئی پردہ کوئی شرم کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ویڈیوز آپ دیکھیں تو آپ کو شرم آئے گی کہ انہوں نے کئی ایسے لڑکے تھے جنہوں نے باقاعدہ کرتا پیجامہ بھی پہنا تھا، سر پہ ٹوپی بھی لگا رکھی تھی۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ظالموں کیا اتنا کم نہیں تھا کہ عید کے دن تم نکلے تھے اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کے لیے؟ میں کہتا ہوں ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ ایک لقمہ بھی حلق سے اتارنے کا موقع نہ دیا جائے۔ ہماری بدعمالیاں تو ایسی ہے کہ رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت نہ دی جائے۔ 2 دن پہلے سائیکلون آیا تھا، ہر طرف آندھی طوفان، تقریباً پورے بامبے میں، بامبے سے لے کر تھانہ تک 450 پیڑ گرے تقریباً۔ ان سارے 450 پیڑوں نے، درختوں نے نہ جانے کتنی گاڑیاں تباہ برباد کی، نہ جانے کتنے گھروں پر جا کر گرے، نہ جانے کتنوں گھروں کے غریبوں کے گھروں کے چھپر اڑ گئے۔ ایسے میں جب موسم وبھاگ نے یہ کہا تھا، جب ویدر فورکاسٹ والوں نے کہا تھا کہ سائیکلون آنے والا، لوگ گھروں میں بیٹھے تھے، باہر نہیں نکلنا۔ منڈے کو پیر کے دن صبح سے بارش شروع ہو گئی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں، طوفان چل رہا تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں۔ اس وقت جب میں گھر میں تھا تو مجھے صرف ایک بات کا احساس تھا، ہمیشہ ہر وقت ایک، کہ آسمان سے بارش کے قطرے گر رہے ہیں تو بارش سے بچنے کے لیے ہم گھر میں بیٹھے ہیں۔ لیکن ذرا اس وقت سوچو اس آسمان اور اس ملک کے بارے میں جہاں آسمان سے پانی کے قطرے نہیں بلکہ میزائل گر رہے ہیں، راکٹس گر رہے ہیں، یہودیوں کے پھینکے بم گر رہے ہیں۔ ہم پانی میں بھیگ بھی جائیں تو تھوڑی دیر کے بعد کپڑا سوکھ جائے گا، اگر بارش میں بھیگنے سے بیمار بھی ہو جائیں تو 2-3 دن میں اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن ان فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں سوچو، ان غزہ کے بچوں کے بارے میں سوچو، جب رات آتی ہے تو مجھے فلسطین کی رات یاد آتی ہے۔ ہم تو اطمینان سے فین اور اے سی آن کر کے اپنے نرم بستر پر سو جاتے ہیں، لیکن فلسطین کی راتیں اس وقت کیسے گزر رہی ہوں گی؟ وہاں سونے والے کو کیا پتا کہ میں سو رہا ہوں اپنے بستر پر، صبح آنکھ کھلے گی تو قبر کی تاریک وادی میں آنکھ کھلے گی، پتہ نہیں زندہ بھی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ قریب بچے کے ماں بھی لیٹی ہے، باپ بھی لیٹا ہے، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اور صبح ہوگی تو کتنے ساتھ ہوں گے، کتنے بچھڑے ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ سارے مناظر دیکھ کر بھی اگر قوم مسلم کے نوجوان لڑکے لڑکیاں عین عید کے دن حقہ پارلر میں جا کر شراب نہیں، ڈرگس نہیں، حقہ بھی پیتے ہیں تو کیا بتاؤ شریعت نے اس کی اجازت دی؟ تو اعمال تو ایسے ہیں کہ عذاب آنا چاہیے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ محبوب کے صدقے اللہ نے بچائے رکھا، اللہ نے بچائے رکھا۔ اللہ کا شکر ادا کرو مسلمانوں، جانتے ہو اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ جب قوم اللہ کے رسولوں کا انکار و بغاوت کرے تو عذاب آتا ہے، جب لوگ دین کی باتوں سے بیزاری کا اظہار کرے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، جب لوگ دینداروں کو تنگ نظری سے دیکھیں، ان سے بغض و عداوت و دشمنی رکھیں، تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا کہاں ہو، کس دنیا میں ہو آپ؟ لڑکے لڑکیاں جوان ہیں، یہی تو وقت ہے عیش کرنے کا، مزے کرنے کا، کرنے دو۔
میں بارہا کہتا ہوں ٹک ٹاک پر دیکھیں آپ، گورنمنٹ نے بین کیا تھا وہ صرف دکھانے کے لیے، چائنا ہمارے میپ پر قبضہ کر رہا تھا، ہم ان کے ایپ کو بائیکاٹ کر رہے تھے، میپ کے بدلے ایپ، یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے۔ حقیقت یہ کہ ٹک ٹاک آج بھی چالو، پب جی آج بھی چل رہا ہے، لوگ آج بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں، یہ صرف وقتی طور پر تھا۔ ٹک ٹاک پر دیکھیں آپ، جو اس وقت 10 ٹاپ ٹک ٹاک سٹار ہے انڈیا میں، اس میں آپ کو 7 مسلمان ملیں گے، اور 7 میں 2 لڑکیاں ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ کتنی شرم کی بات، کتنی غیرت کی بات، بتائیے کون سا اچیومنٹ ہے؟ ہم نے ویکسین تیار کر لی، یہ کام تو ہمارا تھا نا۔ برا مت مانیے گا، ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کورونا وائرس کے خلاف علاج تیار کرنے کے لیے ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی، ہم نے کوئی ریسرچ نہیں کیا، اور جب ویکسین آ گئی تب ہم نے ریسرچ شروع کر دیا کہ ویکسین لگانا جائز ہے کہ ناجائز۔ ہم نے علاج بنایا نہیں، کسی اور نے بنایا، تو بنانے کے بعد اب ریسرچ کر رہے ہیں کہ انجیکشن لگائیں کہ نہیں لگائیں۔ کام ہمارا تھا ریسرچ کرنے کا، تحقیق کرنا ہمارا کام تھا، ہم نے کیا نہیں، کسی اور نے کیا تو اس کو قبول بھی کرنے کو تیار نہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں مولانا انجیکشن لے کہ نہیں لے، ویکسین لگانا جائز ہے کہ ناجائز۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دین سے بیزاری کا اظہار کرو جب اللہ کا عذاب آتا ہے، دینداروں کو بری نظر سے دیکھو، دشمنی رکھو، تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ زنا عام ہو جائے تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لوگ جھوٹی قسمیں بات بات میں کھانا شروع کر دے تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ناپ تول میں کمی ہو تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ماں باپ کی بے حرمتی اور بدتمیزی ان کے ساتھ ہو تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جب جوا اور شراب عام ہو جائے تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کتنی چیزیں میں آپ کو بتاؤں، تو یہ ساری چیزیں عام ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا عذاب آتا، لیکن بچے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، اپنے آپ کو نیک بناؤ، شریعت کے سانچے میں ڈھالو، دین کے راستے پر چلاؤ، اللہ رسول کی نافرمانی بغاوت چھوڑو، جانتے ہیں اس لیے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ حالات دیکھو اس وقت دنیا، دیکھو فلسطین کے، غزہ کے، دیکھو چھوٹے چھوٹے بلکتے بچوں کو، دیکھو اپنے ہی شوہر کو یہودیوں کے چنگل سے بچانے کے لیے ایک مسلمان عورت آگے بڑھتی ہے اور 3 یہودی فوجی اسے اٹھا کر زمین پر پھینک دیتے، اس کے شوہر کے ہاتھ میں ہتکڑیاں باندھی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے باپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو بچیوں کے گال پر تماچے مارے جاتے ہیں۔ یہ سارے مناظر دیکھ کر بھی اگر تمہارا ضمیر بالکل مردہ ہو چکا ہے اور تم آج بھی شراب کے اڈے پر جاؤ گے، آج بھی حقہ پارلر پر جاؤ گے، آج بھی جوئے اور زنے کے بازار میں جاؤ گے، تو یاد رہنا اس سے بڑا بھی کوئی عذاب آئے گا، اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت آئے گی، اور پھر اللہ کی گرفت سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو یہ عذاب ہے منکروں کے لیے، اور یہ اللہ کی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری آج کی اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔